مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ کیسے معلوم ہو ایک انسان کو کہ وہ اس کا دل زندہ ہے، تندرست ہے، صحت یاب ہے، جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چند علامات ذکر کی ہیں۔ بڑا خاص موضوع ہے یہ، اس لیے کہ دل کی زندگی کے اوپر ہی زندگی کا دارومدار ہے۔ اگر دل مر گیا، دل بیمار ہو گیا، تو سمجھ لیجیے کہ پھر یہ زندہ لاش ہے جس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان فانی چیزوں کو، فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی دنیاوی چیزوں کو باقی رہنے والی چیزوں پر ترجیح دینے لگے، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، تو سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ ناظرین کرام، میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، جائزہ لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ کیا دنیا کی چیزوں کو ہم آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں، یا آخرت کی کامیابی کو اور آخرت کے انجام کو دنیا کی چیزوں کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں؟ بس یہیں سے وہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ دوسری علامت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو رونا نہ آئے تو سمجھ لے کہ دل بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہائی میں رونے والی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رونا کیوں نہیں آتا انسان کو؟ اس لیے کہ دل کے اندر نرمی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے کا خوف نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہوگا اور احساس بندگی زندہ ہوگا کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، تو کیا میں بندگی اور غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں؟ اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر راتوں کی تنہائی میں آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں تو یہ دل کی زندگی کا ثبوت ہے، اور اگر یہ رونا نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل مر گیا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق سے ملنے کی تمنا ہو لیکن اللہ سے ملاقات یاد ہی نہ ہو۔ اب پردیس میں ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے کتنے یاد آتے ہیں، اور رب سے ملاقات کتنی یاد آتی ہے کہ مرنا ہے تو اس سے ملاقات ہوگی، آخرت میں ملاقات ہوگی، رب کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کی کتنی فکر ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگر ہمیں دنیا کے رشتوں اور تعلقات سے زیادہ اپنے رب کی یاد آ رہی ہے، اس سے ملاقات کی خوشی اس سے زیادہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دل زندہ، مرنا دل مردہ ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کا دل اللہ کی یاد، خاص کر تنہائی اور رات کے وقت اسے یاد کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں گھبراہٹ محسوس کر رہا ہو، اور دوست احباب کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و اقارب کو یاد کر کے وہ خوش ہو رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل بھی مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سب کا 19-20 کے فرق کے ساتھ تو یہی حال ہے۔ تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اس لیے کہ دل مرکز اور محور اور سرچشمہ اور منبع ہے خیر کا اور شر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سینے کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدر اور سمر جائے تو سارے اعضاء و جوارے اور جسم و جان درست ہو جاتے ہیں، اگر اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو پھر سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اس کا نام قلب ہے، اس کا نام دل ہے، اس کا نام روح ہے، وہ اصل انسان کی حقیقت ہے۔ جسم تو اس کے اوپر ایک خول چڑھا دیا گیا ہے، تو اس کے بیمار ہونے کا ہمیں ہر وقت خدشہ لاحق ہونا چاہیے، اور وہ بیمار ہوتا ہے گناہوں سے، معصیت سے، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے ان کے دل پگھل جائیں؟ اور اس حق کے ذریعے سے جو اللہ نے لوح محفوظ سے نازل کیا ہے، یہی آیت مبارکہ تھی جس آیت مبارکہ نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکو اور رہزن تھے، راہبر بن گئے، امام بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت انسانی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا، ابن ماجہ کی روایت ہے،
تنہا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے. وہ آیت آپ کی زندگیوں کو بدل دے گی. اللہ نے آپ کو توفیق دی تو اس آیت کو لوگوں تک پہنچائیں گے, کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دے گی. کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے, یہاں اللہ کی یاد کی بات آئی ہے نا, کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اگر اللہ کی محبت دل کے اندر ہے, سکون ملتا ہے, سرور ملتا ہے, مزہ آتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ دل زندہ ہے. اور اگر خوف اور دہشت ہوتی ہے, ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے کہ یہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو وہ 10 دن پورا عشرہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ بتائیے کہ اگر ایسا آدمی جو ہے وہ تنہائی میں چلا جائے تو اس کو وحشت اور خوف ہی تو آئے گا نا. تو ہمیں سوچنا چاہیے, اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا مصلی پر مسجد میں اس طرح بیٹھتا ہے اور اسے یوں سکون ملتا ہے جیسا ماں کی گود میں آ کر بچے کو سکون اور راحت ملتی ہے. تو اگر ہمیں مسجد کے ساتھ ہمارا دل اٹکا ہوا ہے اور مسجد میں ہمیں یہ سکون ملتا ہے تو الحمدللہ ہمارا دل زندہ ہے. لیکن اگر ادھر جانے کو ہی جی نہیں کرتا اور اگر چلے جاتے ہیں تو جلدی سے باہر نکلنے کو جی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مردہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. صلوا علی صلو